گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے، الگ الگ بستیوں میں رمضان راشن کٹس کی تقسیم کا جو عمل جاری ہوا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ رمضان کے مہینے میں غریبوں، یتیموں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی عبادات میں شامل ہے۔ نیچے واٹس ایپ کے نمبر دیے جا رہے ہیں، اس پہ واٹس ایپ کیجئے گا، آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ ناظرین گرامی، بھارت کو کیا ہو چکا ہے، بالخصوص تلنگانہ میں اس وقت کسی نہ کسی اعتبار سے فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے، ہندو مسلم کے مابین موجود ہم آہنگی کو ختم کرنے کی مکمل سازشیں چل رہی ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اول دن سے ہی یہ شرارتیں شروع ہوئی۔ اب دیکھیں، حیدرآباد کے بارکس علاقے میں واقع سری دیوی مکھی ہنومان مندر میں منگل کو 24 فروری کو توڑ پھوڑ کا ایک بدبختانہ واقعہ پیش آیا، جس کی ہر طبقہ فکر کی جانب سے سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ کوئی اور دھرم کا آدمی مسجد کو نقصان اس لیے پہنچاتا ہے کہ وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس کے ہاں نفرت پائی جاتی ہے۔ مسلمان اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کے مندر یا عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، اور نہ ہی اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق شرپسند عناصر نے مندر کی آہنی جالی توڑ کر آہنی مورتی کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے، جس کے بعد علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی کا ماحول دیکھا گیا۔ اب یہ شرپسند عناصر کون تھے، کس دھرم سے تعلق رکھتے تھے، اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی۔ یہ پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے معاملات کو بھڑکانے کے لیے، جیسے مسجد میں جو ہے خنزیر پھینک کر کے معاملات کو بھڑکانے کی کوششیں ہوتی ہیں، تو کبھی مندر میں گوشت پھینک کر کے کچھ ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگ حالات کو جو ہے خراب کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ پولیس ہر اینگل سے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چندرائن گٹا پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ عوامی نمائندے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی موقع پر پہنچ کر اس واقعے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ریاست تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے تانڈور منڈل کے کرن کوٹ میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ دن دہاڑے آٹو ڈرائیور سائلو کو اس کے اپنے دوست نے مہلک ہتھیار سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ملزم بالپا کو شبہ تھا کہ وہ مالی نقصان کا شکار سائلو کی کروائی گئی جادو ٹونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بولتے نا جادو کر کے ڈالا ہے۔ اس پر شبہ ہو گیا تھا کہ اس کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس نے جادو کروایا ہے، جس پر اس نے رنجش رکھ لی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس دشمنی کے نتیجے میں سائلو کو قتل کر دیا گیا۔ جادو ٹونا کرانے کا شک ہونے پر ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اب فی الحال ملزم بالپا کو پولیس حراست میں لے لی ہے، چونکہ اس قتل میں جادو ٹونے کا شبہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ خبر الگ الگ سرخیاں بنا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک طرف جہاد کے لفظ کو کس قدر جو ہے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور جس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیز کو جہاد کو جوڑ کر کے گودی میڈیا میں مسلمانوں کو اور لفظ جہاد کو، شریعت کو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، وہ تو جگ ظاہر ہے۔ تو ایسے میں اب نیوز براڈ کاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈ اتھارٹی، جس کو MB
DSA کہا جاتا ہے، اس نے حال ہی میں زی نیوز، ٹائمز ناؤ، نوا بھارت، نیوز 18 اور NDTV نیوز چینلز کو وارننگ جاری کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان چینلز نے بعض خبروں میں لفظ جہاد کا استعمال کیا، جیسے فوڈ جہاد، تھوک جہاد، QR کوڈ جہاد۔ بتائیے، ان معاملات میں وارننگ جاری کی گئی اور مواد کو ہٹانے کا کہا گیا ہے، لیکن کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا گیا۔ بس ان کو یہ چاہیے کہ جہاد کے ساتھ کچھ بھی لگائیں۔ اب QR کوڈ کب آیا؟ شاید جب جہاد کا لفظ آیا تو اس وقت QR کوڈ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو QR کوڈ تو ابھی 2-3 سال میں زبان زد و عام میں خاص ہوا ہے، جب سے آن لائن پیمنٹ کا معاملہ سامنے آیا، تب جو ہے عام آدمی کو معلوم پڑا کہ QR کوڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب اس کو بھی جہاد سے جوڑ دیا گیا۔ یہ کمبخت جو ہے مسلم دشمن جتنے بھی گودی میڈیا کے اینکرز ہیں، ہمیشہ سے اس طرح کا لفظ استعمال کر کے الگ الگ عنوانات سے حالات کو بے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت اور جہاد کو بدنام کرتے ہیں۔ بار اینڈ بینچ کی رپورٹ کے مطابق MBDSA کے چیئرپرسن جسٹس کے سیکری نے یہ فیصلے وکلاء اتکرش مشرا، اندرجیت گھورپڑے اور متین مجاور کی طرف سے دائر کی گئی شکایات کی بنیاد پر جاری کیے۔ شکایت کنندگان میں الزام لگایا کہ ان چینلز نے مختلف مجرمانہ واقعات کو جہاد کہہ کر مذہبی موڑ دیا، حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ واقعات کسی منظم سازش کا حصہ تھے۔ شکایت کنندگان نے بتایا کہ انہیں مختلف چینلز پر کل 465 خبریں ملی ہیں جن میں جہاد جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ رپورٹیں متعدد واقعات سے متعلق ہیں، جن میں کھانے میں ملاوٹ یا غلط کھانا پیش کرنے کی افواہیں، کھانے میں تھوکنے کی شکایات، ریستوراں کے مالک پر اپنی شناخت چھپانے کے الزامات اور سنبھل میں تشدد کے بعد QR کوڈز کا استعمال کرتے ہوئے چندہ مانگنے کا واقعہ شامل ہے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف امریکہ ایران پر اب حملہ کرے کہ تب حملہ کرے ایسا چل رہا ہے، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ کرے گا نہیں، صرف کھیل رہا ہے۔ لوگ بھی پریشان ہو چکے ہیں، 1 مہینے سے بس یہی سنا جا رہا ہے، اب کرے گا حملہ، تب کرے گا حملہ۔ لیکن ایسے میں پارلیمانی کمیٹی نے PM مودی کے اسرائیل دورے کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ امریکہ کا مطلب اسرائیل ہے، اسرائیل کا مطلب امریکہ ہے۔ امریکہ پر دباؤ بنا کر کے اسرائیل مسلم ممالک پر حملہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ بات جگ ظاہر ہے اور تبصروں میں یہ بات سامنے آتی ہی ہے کہ اسرائیل جب تک پرمیشن نہیں دیتا وہ کسی ملک پر حملہ نہیں کرتا، اور اسرائیل کو غزہ پٹی اور فلسطین پر حملہ کرنا ہے تو وہ امریکہ سے ہتھیار خریدتا ہے، اجازت تو نہیں لیتا ہو۔ ایسے میں بھارت جو ہمیشہ سے فلسطین کے مسئلے کو، اسرائیل کے مسئلے کو لے کر کے نیوٹرل رہا ہے، اور فلسطینیوں کو ہمیشہ سے فلسطین کی زمین فلسطینیوں کے حوالے اور فلسطینیوں کا اس پر جو حق ہے اس بات کا اظہار کیا ہے، اور آفیشلی طور پر وزارت خارجہ کے سہل پر جو ہے یہ پالیسی اپنائی ہے، ایسے میں اسرائیل کا دورہ کیا ہے مودی نے۔ مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور امریکی فوج کے جماؤ کے درمیان پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خارجہ امور نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل کے وقت ٹائمنگ کے بارے میں سنگین سوالات اٹھا دیے۔ کمیٹی کی میٹنگ 23 فروری 2026 کو ہوئی، اور وزارت خارجہ کے بجٹ مختص کرنے پر بحث کرتے ہوئے کم از کم ایک رکن نے اس دورے کی مناسبت پر سوال اٹھایا۔ خاص طور پر ایران میں رہنے والے اپنے شہریوں کو انخلا کی ایڈوائزری اور امریکی حملے کے امکانات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم مودی 25 فروری کو اسرائیل پہنچنے والے ہیں، جو 9 سالوں میں اپنا پہلا دورہ ہے۔ یہ ان کا دوسرا دورہ ہے، ان کے 2017 کے دورے کے بعد جو کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا۔ اس 2 روزہ دورے کے دوران وہ یروشلم میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے، ٹیکنالوجی کے تعاون سے متعلق ایک اختراعی تقریب میں شرکت کریں گے، ظالم اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ ہولوکاسٹ کی یادگار یاد واشم کا دورہ کریں گے۔ 23 فروری کو اسرائیلی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ ہندوستانی علاقائی سلامتی کے مسائل پر تعاون کے لیے ایک مسدس اتحاد میں شامل ہوگا۔ اسرائیلی سفیر ریوین آزر نے ایک ویڈیو پوسٹ میں کہا کہ دونوں ممالک دفاعی سلامتی کے معاہدوں کو اپڈیٹ کریں گے۔
بہرکیف یہ ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہے اس پر ہمیں تبصرہ نہیں کرنا ہے. ملک اپنے اعتبار سے خارجی پالیسی جو ہے دیگر ممالک کے ساتھ جوڑتا ہے جس میں ملک کے مفادات شامل ہوتے ہیں. لیکن اسرائیل کو لے کر کے ہمیشہ سے بھارت کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ فلسطینی زمین پر قابض ہے. ایسے میں وہاں کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کرنا ظاہر سی بات ہے کہ بھارت کی شبیہ کو خراب کرنا ہے. ایسے میں دورہ مودی جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات کھڑے کر رہے ہیں. اپوزیشن بھی اس بات کو لے کر کے پوری طرح سے مودی حکومت کو نشانے پر لیے ہوئے ہے. ناظرین گرامی، آئیے اب ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ آج 2 طیارے حادثے ہوئے. ایک میں نقصان ہوا تو دوسرے میں نقصان ہونے سے بچ گئے. جھارکھنڈ کے رانچی میں دردناک طیارہ حادثے کی خبر سے ہلچل مچی. بتایا جا رہا ہے کہ پرواز بھرنے کے بعد ہی ایک ایئر ایمبولنس حادثے کا شکار ہوا جس میں عملے کے اہلکاروں سمیت تقریباً 7 افراد سوار تھے. اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں سبھی کی موت ہو گئی. حالانکہ اس سلسلے میں کوئی آفیشیل بیان سامنے نہیں آیا. اس ایئر ایمبولنس نے ایک مریض کے ساتھ دہلی کے لیے شام تقریباً 7:11 پر رانچی ایئرپورٹ سے پرواز بھری تھی. شام 7:34 بجے طیارے سے آخری بار رابطہ ہوا تھا. ایک رپورٹ کے مطابق رانچی ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر نے حادثے کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ ایئر ایمبولنس چترا ضلع کے سمریا تھانہ حلقے واقع کرماٹانڈ گاؤں کے پاس گھنے جنگل میں حادثے کا شکار ہوئی. درمیان راستے میں اس کا رابطہ راڈار سے ٹوٹ گیا تھا. ادھر ناظرین گرامی، اسپائس جیٹ کی ایک پرواز کو دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ٹیک آف کے چند منٹ بعد ہی ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑا. یہ پرواز دہلی سے لیہ کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن ٹیک آف کے فوراً بعد پائلٹس نے طیارے کو بحفاظت دہلی واپس لوٹانے کا فیصلہ کیا. مسافروں نے بتایا کہ ہوا میں چنگاریاں اور آگ کے شعلے دیکھے گئے تھے جس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا. پرواز میں تقریباً 150 مسافر سوار تھے جو اچانک ہوئی ٹیکنیکی خرابی سے خوف زدہ ہو گئے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ہی عملے کو طیارے کے دوسرے انجن میں ٹیکنیکی خرابی کا پتہ چلا. کسی بھی خوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پائلٹوں نے طیارے کو فوری طور پر دہلی واپس لا کر ایمرجنسی لینڈنگ کرائی ہے، جس سے جو ہے بہت سارے لوگوں کی جانیں بچ گئیں. ناظرین گرامی، عدالت کی پھٹکار لگی ہے. ایک ملزم کو شادی کا وعدہ کر کے تعلقات قائم کرنے پر ملزم کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے. دہلی کا کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا کہ اگر کوئی مرد شادی کا وعدہ کر کے خاتون کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے اور بعد میں کنڈلی نہ ملنے کا بہانہ بنا کر شادی سے انکار کرتا ہے تو یہ قانوناً جرم مانا جا سکتا ہے. عدالت نے واضح کیا کہ ایسے معاملات میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ شادی کا وعدہ سچا تھا یا محض تعلقات قائم کرنے کے لیے کیا گیا تھا. یہ تبصرہ ایک ایسے معاملے کے بعد آیا ہے جس میں دہلی ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے مطابق ملزم پر عصمت دری کا معاملہ درج ہے. اس پر تعزیرات ہند کی دفعہ 69 لگائی گئی ہے. دفعہ 69 ایسے معاملات سے متعلق ہے جہاں دھوکہ دہی یا شادی کے جھوٹے وعدے کی بنیاد پر جسمانی تعلقات قائم کیے جائیں. ناظرین گرامی، ادھر امریکہ میں بڑے پیمانے پر برف باری ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی تیز ہوائیں چل رہی ہیں. لوگوں کا جینا دوبھر ہو چکا ہے. نیو یارک شہر سمیت شمالی مشرقی امریکہ کی ریاستوں میں صورتحال سنگین ہو چکی ہے. سفری پابندیوں اور برفانی طوفان کی وارننگز کے باعث لاکھوں افراد گھروں تک محدود ہو چکے ہیں. میری لینڈ سے لے کر مہینے تک برفانی طوفان کا انتباہ جاری کیا گیا. پروازوں کی ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ کے مطابق 5000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں. ان میں زیادہ تر پروازیں نیو یارک، نیو جرسی، بوسٹن سے آنے اور جانے والی تھی. بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے برف باری کی وجہ سے امریکہ شدید جو ہے دھند میں پوری طرح سے ڈوب چکا ہے. ناظرین، مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.